بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 حسد۔ اس سے پہلے ہم 10 سبق پچھلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھے تو پہلے آپ وہ پچھلے 10 سبق پڑھ لیں۔ جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد علانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ ہم پیشہ ایک ہی کام کرنے والا، زوال کمی، تباہی بربادی، کاہل سست کام چور، نعمت مال و دولت، اعلانیہ کھلم کھلا، بدخواہی برا چاہنا، شکوے شکایتیں، غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تہمت الزام لگانا، بہتان الزام لگانا، انجام آخر نتیجہ۔ حاسد حسد کرنے والا، راحت آرام، عداوت دشمنی۔ سبق نمبر 11 چائے۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر میں صرف سے بچ رہتی ہے اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک قطعے میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر بڑے وسیع قطعوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار جمع دیتے ہیں۔ وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں۔ صدہا مزدور عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہے، پھر ہری پتی کڑھاؤں میں ڈال کر بھونتے ہیں، ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں پھریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤں میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چر مر کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسی تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاہ دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ کاشت کھیتی باڑی، فروخت بیچنا، دامن پلہ پہاڑ کے نیچے، مقامات جگہیں، قطعہ ٹکڑا، وسیع لمبا چوڑا، قطار لائن، صدہا سینکڑوں، زراعت کھیتی باڑی، معطر خوشبودار۔ سبق نمبر 13 دلیری یعنی بہادری۔ جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ ہو تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ استقلال کے وسیلے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سجاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، اپنے حق، اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے، اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح
غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے، جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی، انجام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فروغ ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے، بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں، دشمن اس کو بیہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے۔ دشواری مشکل، رائے تجویز، تدبیر حکمت، آمادہ تیار، خصلت عادت، ثابت قدمی جمع رہنا، استقلال مستقل مزاجی، وسیلہ ذریعہ، حوصلہ ہمت، ادنا کمتر، اعلیٰ بلند، ظالم ظلم کرنے والا، شریر فسادی، حرکت ہلنا جنبش کرنا، تحمل برداشت کرنا، فرو ہونا کم ہونا، ندامت شرمندگی، حق تلفی حق دبانا، ہتک رسوائی، گوارا اختیار۔ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا، گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب، گئیں لہجے لہجے میں عمرے گزر، قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، سمندروں کی لہروں کا تاتا صدا، کنارے سے ہے آ کے ٹکرا رہا، اسی طرح دریا سے اٹھتی ہے موج، صدا کرتی رہتی ہے دھاوائے فوج، کناروں کو آخر گرا ہی دیا، چٹانوں کو بالکل صفا چٹ کیا، برستا جو میہ موسلادھار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھار ہے، درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے، ہوئے ریشے ریشے سے بن اور جھاڑ، بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ، لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، پڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر، جو ایک ایک پل کر کے دن کٹ گیا تو گھڑیوں ہی گھڑیوں برس گھٹ گیا، لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئیں گڈیاں کتنی کاغذ کی صرف، ہوئیں لکھتے لکھتے مرتب کتاب، اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب، جلاہے نے جوڑا ہے ایک ایک تار، ہوئے تھان جس کے گزوں سے شمار، ہر ایک علم و فن اور کرتب ہنر، نہ تھا ابتدا ہی سے اس ڈھنگ پر، مگر بڑھتے بڑھتے ترقی ہوئی، جو نیزہ ہے اب تھا وہ پہلے سوئی، یوں ہی پھویوں پھویوں بھرے جھیل تال، یوں ہی کوڑی کوڑی ہوا جمع مال، اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام ہوئے تمام، غروب ہونا چھپ جانا، لہجہ پل گھڑی طے، پورا ہونا غلہ ڈھیر ذخیرہ، لمحہ سیکنڈ۔ سبق نمبر 15۔ ایک عرضی، بحضور صاحب کلکٹر بہادر ضلع بلند شہر، بدرخواست عہدہ پٹواری گیری، جناب عالی، کم ترین کباب مسمہ دھرم نارائن، جس نے 20 سال تک پٹواری گیری کی خدمت نیک نامی کے ساتھ انجام دی تھی، 5 سال کا عرصہ گزرا کہ وہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ اس وقت فدوی مدرسے میں تعلیم پا رہا تھا، اتنی عمر اور لیاقت نہ رکھتا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کو کافی طور سے انجام کر سکتا، اس لیے حاکموں کے حضور میں اپنی پرورش کی درخواست کرنا فضول سمجھا، لیکن امسال فدوی نے مڈل کلاس کا امتحان پاس کیا اور اسی وقت سے پیمائش، نقشے کشی اور کاغذات پٹواری کے مرتب کرنے کا طریقہ اپنے ایک رشتہ دار سے جو اس کام میں بخوبی ہوشیار ہے سیکھتا رہا، اور اس بات کا منتظر تھا کہ کسی مناسب موقع پر حضور میں درخواست اپنی پیش کرے۔ اب دریافت ہوا کہ موزے جلال پور اور جھاجر کے پٹواری کا عہدہ خالی ہوا ہے، اس لیے کمترین نہایت ادب کے ساتھ التماس کرتا ہے کہ جس وقت موضع مذکور کے لیے پٹواری تجویز کیا جائے تو فدوی کے خاندانی استحقاق پر اور نیز اس کی ناچیز لیاقت پر جو سندوں کے ملاحظے ظاہر ہوگی توجہ فرمائی جائے۔ فقط 20 مارچ، یہ جو اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے جو بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں سن 1895 عیسوی۔ عرضی، فدوی کیشورام پسر دھرم نارائن، متوفی پٹواری موزہ داتا نگر، تحصیل خرجہ، کم ترین کم درجے کا، عرصہ مدت قضا موت فوت مر جانا،
فدوی درخواست کرنے والا، کافی بہت، فضول بے فائدہ، امسال اسال، مرتب ترتیب دینا، منتظر انتظار کرنے والا، التماس تمنا، مذکور ذکر کیا ہوا، استحقاق حق، ملاحظہ معائنہ، متوفع مرا ہوا۔ سبق نمبر 16، پھر کوشش کرو۔ ذہن اور حافظہ دماغی قوتیں ہیں۔ بعض دماغ قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں یہ قوتیں تیز ہوتی ہیں اور بعض میں مدھم۔ جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بات کو جھٹپٹ سمجھ سکتا ہے، جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتا ہے اور دیر تک یاد رکھ سکتا ہے۔ ذہن و حافظے کی خوبی ایک خودداد نعمت ہے، مگر جب تک کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا شکر محنت اور کوشش ہے۔ دیکھو ایک چالاک گھوڑا 1 میل کا سفر بھی طے نہیں کرتا جب تک تھان پر بندھا ہے۔ ایک عمدہ پرزوں کی گھڑی ہرگز وقت نہیں بتاتی جب تک کوکی نہیں جاتی۔ ایک تیز رو کشتی دریا کے کنارے کبھی نہیں پہنچتی جب تک اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی۔ یہی حال ذہن اور حافظے کا ہے۔ وہ کیسا ہی اچھا ہو مگر بدون کوشش اور محنت کے کچھ سود مند نہیں۔ ایک معمولی ذہن اور حافظے کا آدمی اگر پورے طور سے برابر کوشش کیے جائے تو وہ ترقی کی دوڑ میں اچھے ذہن اور حافظے والوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے اچھا ذہن اور حافظہ عطا کیا ہے وہ اکثر اپنی تیزی کے غرور میں کافی محنت اور پوری کوشش نہیں کرتے۔ اسی سبب سے وہ مات کھا جاتے ہیں۔ مگر جو محنت ہی کو راحت سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی دھن میں لگے رہتے ہیں وہ کیسے ہی غبی ہوں پھر بھی بازی جیت لیتے ہیں۔ آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لو گے کہ کوشش کے ذریعے سے ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ وہ قصہ یہ ہے، کسی قصبے کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا، نہایت غبی، نہایت کن ذہن، جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بدشوق بھی نہ تھا، البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضگی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھپتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کسی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی ناامیدی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے اس میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔ وہ لڑکا یہ بات سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے چپکے کہنے لگا کہ کیا کوشش کروں، مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا میرے مقصوم میں نہیں۔ اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان یاد نہیں رہتا تو کچھ مذائقہ نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں مگر سب اکارت ہو جاتی ہے، اب اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ۔ اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا مگر مہربان ہم نشین کی اس صدا نے کہ پھر کوشش کرو اس کا ڈھارس بندھایا۔ اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے معلوم کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے۔ پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا۔ وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا۔ اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سکے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
استاد اب استاد نے اس سے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا جناب میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجئے۔ استاد تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو؟ آدھ گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ سنانے کھڑے ہوئے تھے مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے۔ لڑکے نے پھر کہا بے شک جناب اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا مگر اب تو خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سکوں گا۔ استاد خیر سناؤ۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فرافر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا، نہ کچھ بھولا نہ کہیں رکا۔ جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا۔ استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے۔ پھر تو اس کا یہ حال ہوا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ ذہن سمجھنے کی قوت، حافظہ یاد کرنے کی قوت، خداداد خدا کی دی ہوئی، تیز رو تیز رفتار، عطا دینا، غبی کن ذہن جس کا ذہن اچھا نہ ہو، ذلت رسوائی، ہولنا خطرناک، مایوس نا امید، مقسوم تقسیم کیا ہوا، مذائقہ حرج، ہمنشین پاس بیٹھنے والا، صدا آواز، مستعد تیار، الفاظ بہت سے لفظ، ذہن نشین سمجھ میں آیا ہوا، ازبر پکا یاد کیا ہوا، بشاش خوش، فضل مہربانی۔ سبق نمبر 17 نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا، تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوی سی ہوتی ہے، پتوں کے جوڑے شاخ کی دونوں طرف نکلتے ہیں۔ جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں جو خاص اسی غرض کے لیے چونے گچ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ 3/4 حوض بھر جائے۔ نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں، اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگے۔ پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں نے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں۔ جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلکنے لگتی ہے۔ اس وقت موری کی ڈانٹ جو حوض کی تہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حوض کی بنسبت نشیب میں بنا ہوتا ہے۔ اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کیے حوض میں آ گیا ہے لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں۔ اس ترتیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ جب پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہ نشین ہو جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کی راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیلی گاد باقی رہ جاتی ہے جس کو جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوق میں بند کی جاتی ہیں، اور جہاں اس کی گاہکی ہوتی ہے وہاں سربند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ نیل رنگنے کے کام آتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی 200-250 روپے من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ جس سال نیل گرا بکتا ہے نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منفعت حاصل ہوتی ہے، مگر جب ارزاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ ہو جاتا ہے۔ نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، بنگالے میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا ہے۔ تخمیناً تقریباً بیضہ انڈا، یعنی بیضہ انڈا کو بولتے ہیں، بیضوی انڈے جیسا، سطح اوپر، عرق پسینہ، حوض پانی کا گڈھا، نشیب گہراؤ، ذریعہ وسیلہ، ذرہ ٹکڑا، تہ نشین نیچے بیٹھا ہوا، سربند ڈھکنے دار، ارزا سستا، خسارہ نقصان۔ سبق نمبر 18 حکایت۔ کوئی شکاری ایک تنگ منہ والے برتن میں تھوڑی سی مٹھائی ڈال کر چپکے سے جنگل میں رکھایا۔ ایک بندر نے اس کو دیکھا، پاس جو گیا تو مٹھائی نظر آئی، فوراً برتن کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے مٹھائی نکالنی چاہی، لیکن
اب نکلے تو کیوں کر نکلے، نہ برتن کا منہ کشادہ ہو سکتا ہے، نہ وہ بندھی مٹھی کھولتا ہے، اس کو نہ طمع اجازت دیتی ہے، نہ عقل رہنمائی کرتی ہے کہ مٹھائی سے دستبردار ہو اور اپنی جان بچائے۔ آخر شکاری آیا اور بندر کو گرفتار کر لیا۔ بعینہ ہی یہ مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا صیاد یعنی موت ان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے، فوراً ایک دم۔ طمع لالچ، رہنمائی راستہ دکھانا، دستبردار ہونا راستہ چھوڑ دینا۔ بعینہ ہی ہو بہو اسی طرح، صادق سچا، مبتلا پھنسا ہوا، صیاد شکاری، گرفتار قید۔ سبق نمبر 19، کھانا پینا اور سونا۔ انسان غذا کی بدولت تازہ و توانا ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اس کی خوراک کی خاص چیزیں گیہوں، چنا، چاول، میوہ، ساگ پات، دودھ، گھی ہیں۔ انسان بخوبی زندہ رہ سکتا ہے اگر حیوانی اور نباتی غذا ملا کر کھاتا رہے۔ حیوانی غذائیں وہ ہیں جو حیوانات کے جسم سے حاصل ہوتی ہیں، مثلا دودھ، گھی وغیرہ۔ نباتی غذائیں وہ ہیں جو درختوں سے یا سبزے سے پیدا ہوتی ہیں۔ درخت اور سبزے سے جو خوراک آدمی کو ملتی ہے ان میں سے بعض تخم ہیں، مثلا گیہوں، چنا، مٹر، ماش، مونگ وغیرہ۔ بعض پھل ہیں، مثلا کدو، ترئی، بینگن، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ بعض جڑیں ہیں جیسے گاجر، آلو، شلغم، چقندر، پیاز وغیرہ۔ بعض پتے ہیں جیسے میتھی، پالک، سویا، پودینہ، ہرا دھنیا وغیرہ۔ بعض پھول ہیں جیسے گوبھی کا پھول، کچنال کی کلیاں وغیرہ۔ حیوانی غذائیں اور غلہ آدمی کی اصل خوراک ہیں کیونکہ ان سے گوشت، پوست اور ہڈی کو مدد پہنچتی ہے، مگر ترکاریاں اور ساگ ایندھن کا کام دیتی ہیں، وہ بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، اس حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور آدمی زندہ رہتا ہے۔ اگر ہری ترکاریاں بالکل نہ ملیں تو بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دودھ نہایت لطیف و نفیس غذا ہے، اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو انسان کی زندگی قائم رکھنے کے واسطے ضروری ہیں۔ قدرت نے کیا حکمت سے یہ مفید عرق تیار کیا ہے جس میں کھانا اور پانی دونوں شامل ہیں اور انسان کو ہر حالت میں نفع بخشتا ہے۔ بچہ، جوان، بڈھا، تندرست، بیمار، سب کے مزاج کے موافق ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچ کر پکتی ہیں، اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے، باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے، کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے، گویا بھوک معدے کی آواز ہے کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ۔ معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، اس سے ہضم میں فتور پڑتا ہے، غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو کہ نہ طاقت ہی ڈالے مار۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں۔ جب معدہ اور بدن کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے، نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ گندا اور ناپاک پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے۔ چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، مگر نشیلی چیزوں کا پینا نہایت مضر ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز واجب ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں، جو دام اس میں صرف ہوتے ہیں وہ محض بیکار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی مضرت یہ ہے کہ وہ آدمی کے دماغ اور نگاہ کو خراب کرتا ہے، خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے، کبھی بھول کر حقے کو منہ نہ لگائیں۔ آدمی کی زندگی کے لیے سونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ کھانا اور پینا۔ سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اگر راحت میسر نہ ہو تو آدمی مر جائے۔ جوان کی بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ سوتا ہے۔ سوتے میں ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں، خواب کیا ہیں؟ وہ ہمارے ہی خیالات ہیں جو اس وقت ہمارے دماغ میں گزرتے ہیں۔ توانا، طاقتور، حیوانی جانوروں سے حاصل ہونے والا، نباتی سبزے سے حاصل ہونے والا، تخم، بیج، ہضم، کھپ جانا، لطف، لذت، حکمت، تدبیر، تحلیل، گل جانا، فطور، خرابی، مضر، نقصان دہ، مضرت، نقصان، علاوہ، الگ، علیحدہ۔ اب آرام کرو، جھٹ پٹاسا ہو گیا ہے شام کا صاحبو، یہ وقت ہے آرام کا۔ قصد چڑیوں نے بسیرے کا کیا، ڈھونڈتی ہیں اپنا اپنا گھونسلہ، دیکھنا سورج ہے چھپنے کے قریب، تھم گئے چلتے مسافر بھی غریب، لو کبوتر بھی گرے پر جوڑ کر لیں گے اپنے چھوٹے بچوں کی خبر۔ شام کو بستی سے جنگلوں کی طرف اڑ چلے کوے بھی مل کر صف بصف، دن میں جو آواز تھی مدھم پڑی، بھنبھناہٹ مکھیوں کی کم پڑی،
جانور دن بھر قلاچے بھر چکے، اپنا اپنا کام پورا کر چکے۔ وہ جو کٹ کٹ کر رہی تھی مرغیاں، ڈھونڈتی ہیں اپنے ڈربے کا نشاں۔ بھیڑ بکری اونٹ گھوڑا گاؤ خر، آن پہنچے اپنے اپنے تھان پر۔ اب ہوا کے تیز جھونکے رک گئے، سو گئے پیڑ اور پتے جھک گئے۔ لو سویرے تک ہمارا بھی سلام، وقت ہے نہ وقت کیا کیجیے کلام۔ اب کہاں باقی ہے موقع کام کا، صاحبو یہ وقت ہے آرام کا۔ جھٹپٹا ہلکا اندھیرا، صف بصف قطار در قطار، لائن در لائن، پلانچے بھرنا اونچے اڑنا۔